اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ دین اسلام کا تیسرا اور اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام ہے۔ لفظ صوم کے لغوی معنی روک لینے کے ہیں۔ قرآن میں کہیں کہیں روزے کے لیے صبر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں صوم کے معنی عبادت کی نیت سے بوقت طلوع فجر تا غروب آفتاب اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے رکے رہنا یا باز رکھنا ہے۔ روزہ گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھا، مگر اس کی صورت مختلف تھی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہ رکھتے۔ اسی طرح رمضان کے کچھ ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب کی سنت قائم رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا جی چاہے یوم عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ روزے کی تاریخ اور اس کے پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھا کرتے تھے۔ بعد میں محرم الحرام کے ابتدائی 10 یوم کے روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھ کر روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں روزے کی اہمیت اور فرضیت کا حکم ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ روزے کی اہمیت کے بارے میں بے شمار احادیث بھی ملتی ہیں، جن سے روزے اور رمضان کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا عذر یا بلا مرض ایک روزہ بھی ترک کیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت
اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، قیامت کے روز اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ اس دروازے میں سے داخل ہونے کے لیے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اس دروازے میں سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا۔ ریان کے معنی ہیں سیرابی۔ چونکہ روزہ دار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے انہیں بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ اس سیرابی کے دروازے سے گزارا جائے گا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ابو سلمہ نے فرمایا، مجھے میرے والد گرامی نے حدیث بیان کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ پس جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدے کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی بددعا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی عمل کے کرنے کا حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑے نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ڈھال کس چیز سے پھٹ جاتی ہے؟ فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو رکھ، چاہے نہ رکھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر شرعی رخصت اور بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو چاہے وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، وہ اس رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور اس پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ فحش کلامی کرے اور نہ جھگڑے، اور اگر اسے کوئی گالی دے یا لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، روزہ آدھا صبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آدمی کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اجر کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی پریشان حال بکھرے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی باتیں بتا دیں۔ اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ کچھ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔